अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब हमने शुरू में देखा था वो आज पूरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमैनिटी एरा से असद अनवार आज आपके साथ मुखातिब हूँ। जिस तरह से ह्यूमैनिटी एरा फूड, वाटर और एजुकेशन और दीगर वेलफेयर के कामों में अपना हिस्सा मिलाता रहता है, इसी तरह से हम लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम लोग स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के ख़ास तौर पर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जिनसे हम प्लांटेशन और क्लीनिंग के प्रोसेसेस करवा रहे हैं, जिसमें से एक व्लॉग यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग वो भी देखिएगा। इसी तरह आज जिस स्कूल में हम लोग मौजूद हैं वो अपने नाम से ही एक स्पेशल स्कूल है, असगरुन्निसा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इस स्कूल में हम लोगों के दीगर विज़िट्स हो चुके हैं पहले भी, जिसकी फुटेजेस आपको दिखाएंगे कि ये बनने से पहले कैसा था, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसा था, और सर आसिफ जो इसके केयर टेकर हैं, जिनकी मेहनतों की वजह से आज ये स्कूल अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी तक पहुंच चुका है। उनकी ज़बानी इस स्कूल की डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और आज ये स्कूल इनॉग्रेट होने के बाद किस तरह का दिख रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और कौन से बच्चे यहाँ पर आके तालीम और तरबियत हासिल कर सकते हैं, वो आपको दिखाते भी हैं और डिटेल्स भी आपसे शेयर करते हैं। जब ये इमारत ज़ेर तामीर थी, हमने तब भी इसका विज़िट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तामीर का इनोग्रेशन बहुत अच्छे से हो गया है। तो आज भी हम यहाँ मौजूद हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्लास रूम को डेकोरेट किया गया है डिफरेंट बच्चों के लिए, जो कि डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। वोकेशनल थेरेपीज़ होंगी, फिज़िकल थेरेपीज़ होंगी और साथ साथ में उनकी एजुकेशन के हवाले से भी काम हो रहा है। क्लास के अंदर जिस तरीके से चीज़ें देखी जा सकती हैं कि बच्चों के लिए टॉयज़ हैं और दीगर गैजेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे बच्चों की थेरेपी की जाएगी और उनको तालीम दी जाएगी ताकि वो आगे आके मुल्क का नाम रोशन करें और हमारे साथ आके कदम ब कदम काम कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस स्कूल और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। इट्स माई गुड लक टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट टेकिंग इवन अ सिंगल पेन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिटर्मिनेशन है बहुत हाई है। एक स्लम एरिया, उसमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना जिसमें स्पेशल बच्चों के लिए तमाम जो है फैसिलिटीज़ हों, एकेडमिक्स हो, थेरेपीज़ हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हों अंडर वन रूफ इज़ मार्वलस। इट्स नॉट एन ईजी टास्क बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड and with the cooperation of all our donors and all parents, inshallah we will very best. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमारा डिपार्टमेंट है जो कि हमारे स्टाफ को मुसलसल ट्रेनिंग देगा, बिकॉज यू नो कि इन बच्चों के लिए काम करना कोई ईजी टास्क नहीं है। इनकी स्पेशलिटी को कैटेगराइज करना, फिर इनको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड करके 101 ट्रेनिंग देना, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। ऐसा इलाका है जो कि कच्ची आबादी है, यहाँ पे टीचर्स हमें नहीं मिलते और चूँकि दूर है तो हमने उनके लिए एक अट्रैक्शन रखी है ट्रांसपोर्टेशन की। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रांसपोर्टेशन हम दे रहे हैं, सैलरी हम अच्छी हैंडसम जो है उनको दे रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हों और आएँ। बहरहाल वी आर नॉट कमर्शियल, वी आर नॉन कमर्शियल और हम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाय एंड बाय हमारी जो टीम है वो डेवलप हो रही है और हमारे साथ ऐसे लोग अल्लाह के करम से आ रहे हैं जिनका जहन नॉन कमर्शियल है, जिनकी डिटर्मिनेशन है, जो सिंसियर हैं और जो इन बच्चों के लिए एक मिशन के तहत काम करना चाहते हैं। हमारा एम जो है इन बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करके इनको सोसाइटी में किसी काबिल बनाना है।
تاکہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جو ابھی ایک گلٹی فیل کرتے ہیں وہ نہ فیل کریں. بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان کی پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کریں گے. ہم پیرنٹس کو بھی ٹریننگ دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کر چلیں کہ ان کے بچے کسی قابل ہو سکیں. انشاءاللہ ود دا کوآپریشن آف آل آف یو, انشاءاللہ آل اسٹیک ہولڈرز وی ول ڈو آور بیسٹ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید محمد سعید ہے. کیونکہ میری بھی ایک بچی اسپیشل ہے اور 30 سال کی ہے, اور میں نے ان بچوں کے ساتھ پچھلے 2000 سے کام کر رہا ہوں. آج میں جب یہاں پر آیا ہوں تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سامنے ایک بہت اچھی بلڈنگ بنائی جو بچوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے جن کے لیے لوگ بہت کم سوچتے ہیں. اور یہ وہ بلڈنگ ہے اس وقت سرجانی ٹاؤن میں, جس میں پوری سرجانی ٹاؤن میں ایسی بلڈنگ نہیں ہے اسپیشل بچوں کے لیے. اور اسی طرح سرجانی ٹاؤن سے جو بالکل ملک ہے ہمارا نارتھ کراچی یا نئی کراچی, اس میں بھی کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو ایسے اسپیشل بچوں کی ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن یا بیہیویئر تھراپی یا جتنی بھی ووکیشنل ٹریننگ ہوں گی وہ ساری انہوں نے فری آف کاسٹ رکھی ہے. اسٹاف کوالیفائڈ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہے. کوئی اسٹاف جو ہے اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے, کوئی خود والنٹیئر موجود ہے, لیکن سب کے اندر ویلنگ یہ ہے کہ ہمیں ان بچوں کے لیے کام کرنا ہے اور بچوں کے ذریعے ہی خدا کے نزدیک جانا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں ایک ذریعہ ہے, خالق خدا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے, مجھ سمیت کوئی بھی کام کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ اس سینٹر کو, جو اتنا خوبصورت سینٹر حفیظ آصف صاحب نے بنایا ہے اور جو اپنا اظہر انصاف انسٹیٹیوٹ کے نام سے بنایا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ یہ آج جو 40 بچے آ گئے ہیں اس میں کم از کم 100 بچے کی گنجائش ہے اوپر نیچے ملا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جو ہمیں موقع ملا ہے, مجھ سے میں جتنے بھی یہاں لوگ آئے تھے وہ اپنے ویوز کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں اور ایسے لوگ تک پہنچائیں جو آصف صاحب کا ہاتھ بڑھائیں, ان کی ہمت بڑھائیں, تاکہ یہاں پر جو آصف صاحب نے پودا لگایا ہے ان کی زندگی کی بات بھی چلتا رہے. میں اب اپنے اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں سب کو مل کر جو ہے ان بچوں کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ یہ بچے شناخت ہیں ہماری, اور یہ بچوں پہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو کل کو یہ آپ کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں. جس طرح یہاں پر ایک بچہ ہے سفیر, اس کے والد عابد, آج سفیر کے والد جو ہیں سفیر کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں, کیونکہ سفیر اسپیشل اولمپک میں گیا اور اس نے نام کمایا, گولڈ میڈل لیا, 2 گولڈ میڈل لیا. تو آج اس بچے کے نام سے ہمارے والد, جو ان کے والد ان کا نام ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے. تبدیلی انسٹیٹیوٹ سے ہوتی ہے, اسکول سے ہوتی ہے, والدین کی اور پیرنٹ کی توجہ سے ہوتی ہے. ایک دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. پاکستان زندہ. ہمارا ادارے کا نام ہے شیخ عزیز الدین میموریل ٹرسٹ. یہ ایک ٹرسٹ ہے جو سوشل ویلفیئر کے لوگوں کی مدد کے مختلف پروجیکٹس پہ کام کرتا رہتا ہے. یہ ٹرسٹ کوئی 2014 سے وجود میں ہے. پچھلے سال کوئی 1-1.5 سال پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اسپیشل اسکول ایک نسبتاً پسماندہ علاقے میں بنائیں اور وہاں کے ایسے خصوصی بچوں کے لیے ایک راستہ بنے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں یا کوئی ہنر حاصل کر سکیں. تعلیم تو ہمیں معلوم ہے کیا ہے, جو نارملی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں دی جاتی ہے, اور یہ جو اسپیشل تعلیم ہے یہ یا خصوصی تعلیم جسے کہا جاتا ہے, یہ اس سے اس طرح مختلف ہے کہ اس میں جو تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم ہے وہ مختلف ہے, اور وہ اس طرح مختلف ہے کہ وہ عام بچے کے مقابلے میں اس کے ساتھ کچھ اضافی مسئلہ ہے, ایک یا بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی, اور اس مسئلے کی وجہ سے جو تعلیم دینے کے عام طریقے ہیں اس میں اس شخص تک بات نہیں پہنچ پائے گی. تو یہ ان میں دونوں میں بنیادی فرق ہے. اب خصوصی بچے کی جب ہم بات کریں یا ایسے بچے کی جس کی ضروریات تعلیم کے حوالے سے مختلف ہیں, وہ ہم بات جب کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں. مثلاً کسی کو سننے میں کوئی پرابلم ہے, کسی کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے, کسی کو چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ ہے, یا اور کوئی جسمانی ایسا مسئلہ ہے جس سے وہ عام بچوں کی طرح ہل جل نہیں سکتا یا کام نہیں کر سکتا, یا ذہنی یا نفسیاتی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کی بنیاد پر وہ عام طریقوں سے عام بچوں کی طرح اسی رفتار سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. تو بات ہم کر رہے ہیں اسپیشل بچوں کی اور ان کی تعلیم کی ضروریات کی, اور کس حد تک وہ ضروریات پوری ہو رہی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ اسپیشل ضروریات کس نوعیت کی ہیں, اس میں آپ کو بس ایک مختصراً یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی 17 قسم کی
جو ہیں ایسے مسئلے ہیں جو براڈلی کیٹیگرائز کیے گئے ہیں، اور ان پھر 17 سے آگے بڑھیں تو ایسے مسئلے بھی ہیں جس میں ہر مسئلے کے پھر 3 4 5 6 ٹائپس ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 50 قسم کے کیسز جو ہیں وہ اسپیشل ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، اور ہر کیس کو اس کی نوعیت کے مطابق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جو ہم اگر کراچی کی صرف بات کریں تو کراچی میں جو پاپولیشن ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. اب اس پاپولیشن میں کتنی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ اسپیشل ہیں، جن کو اسپیشل طریقوں سے تعلیم دینی ہوگی، وہ تعداد ابھی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں بڑے یقین سے کہ کافی نہیں ہے. اور وہ اس کے نتیجے میں بہت سارے اسپیشل بچے وہ اس تعلیم سے، اس کوشش سے محروم ہیں کہ ان کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی حد تک، زیادہ سے زیادہ حد تک عام لوگوں کی طرح بسر کر سکے. اب جو ہیں بھی صحیح تو یہ چونکہ خاص قسم کا کیا اس میں ٹریننگ انوالوڈ ہے، خاص قسم کے لوگ انوالوڈ ہیں، اس میں کچھ میڈیکل سائنس بھی انوالوڈ ہے، تعلیمی طریقے تو ہیں ہی انوالوڈ، اور تعلیمی طریقوں میں بھی کچھ خاص نوعیت کے طریقے جس سے ان بچوں کو بات پہنچائی جا سکے. تو اس کے نتیجے میں یہاں پر کافی بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے، چند بڑے بھی ہیں پر اکثر چھوٹے چھوٹے ادارے مختلف علاقوں میں موجود ہیں. پر ان میں سے ان کی اکثریت، بڑی اکثریت جو ہے وہ ظاہر ہے خرچ کے لیے ان سب سے فیس چارج کرتی ہے، اور وہ فیس اچھی خاصی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے اچھی خاصے تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ لوگوں کو انہیں ہائر کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ کراچی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں فی الحال، اور غالباً یہی پوزیشن اور جگہوں پر بھی ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے کہ وہاں یہ فیسلٹیز موجود ہی نہ ہوں. تو یہاں پر جو ہے وہ صورت اس نوعیت کی ہے کہ جو اویلیبل بھی ہیں ان کے خرچ اچھے خاصے ہیں، اور وہ ہر جو والدین ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں خدا کی بستی نمبر 3 جو کراچی میں موجود ہے، سرجانی ٹاؤن کے اور نیو لیاری کے پڑوس میں، وہاں کی انتظامیہ نے ایک پلاٹ دیا جو اسی کام کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا تھا، اور ہمیں یہ کہہ کر دیا کہ بھائی آپ صرف پلاٹ نہ لیں بلکہ آپ یہاں پر کوشش کر کے جلد از جلد کوئی ادارہ باقاعدہ قائم کریں تاکہ اس کا صحیح فائدہ ضرورت مندوں کو پہنچ سکے. تو یہ ہمیں پچھلے سال 2022 کے شروع میں اس ادارے کے رہنما، اس کے بانی اور اس کے رہنما جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، جناب تسنیم احمد صدیقی صاحب نے ہمیں یہ پلاٹ الاٹ کیا، اور اس پر ہم نے ایک عمارت اب تعمیر کر لی ہے جو اسی مقصد کے لیے تعمیر ہوئی ہے اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگی. جب ہم نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے دوسرے لوگوں سے بھی اشتراک ہو جائے جو اس طرح کے کاموں میں ہماری مدد کر سکیں، تو اس میں ہمیں ایک ادارہ جو یہاں 6-8 سال سے کام کر رہا ہے، مختلف اس نے کام کیے ہیں، جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہیومینٹی ایرا. تو ان سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا، اور اب وہ ہمارے ساتھ ان اے وے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں. تو اس بلڈنگ میں ہم نے گراؤنڈ +2 بلڈنگ بنائی ہے. اس میں تقریباً 20 کمرے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اسپیشل کمرے بنیں گے جو کان کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک آڈیالوجی روم بنتا ہے. اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں اس کے لیے بھی خاص ضروریات ہیں اور خاص طریقے ہیں، وہ کمرے بننے ہیں، وہ ہم بنائیں گے. ہمارا ویژن تو بہت ایمبیشس ہے کہ ہماری اوور ٹائم 1 سال 2 سال یا شاید 3 سال میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہر قسم کے خصوصی بچوں کے مسائل کو ہم اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں، ہمارے اپنے ادارے میں ان کے لیے ضروری سروسز اویلیبل ہوں، اور اگر نہ بھی ہوں کسی معاملے میں تو پھر ہمارا مختلف دیگر اسی طرح کے اداروں سے اشتراک ہو، اور ہم ان کے اشتراک سے اس جو بھی شخص ہمارے پاس مسئلہ لے کے آئے اس کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم اس کو ایک کمپریہنسو اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ وقت کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. ہماری جو یہ لوکیلٹی ہے جس کا نام خدا کی بستی نمبر 3 ہے، یہ ایک شہر کے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کونے میں واقع ہے، اور بہت بڑی نہیں ہے لوکیلٹی، خود چھوٹی سی ہے، اور یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور یہاں پر کوئی کسی قسم کا آپ اسے مڈل کلاس لوکیلٹی بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہاں کے لیے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو اپنے اسکول کو
ایک फ़ी फ्री स्कूल डिक्लेयर हमने कर दिया है कि यहाँ पर बच्चों से ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाएगी और उसके बगैर ही जो भी उनकी ज़रूरियात है उनको बीट करने की कोशिश की जाएगी। आखिर में मेरी अपील है उन असहाब से या ख़वातीन से जिन तक ये मेरी बात पहुँच सके कि इस बात को कि ये एक स्कूल इस खिदमत के जज्बे से बना है और इस तरह की सर्विस देना चाहता है और इस तरह की खिदमत लोगों की करना चाहता है, ये अब वजूद में आ चुका है। और जिनको इसकी खिदमत की ज़रूरत है, ख़ास तौर से हमारे आसपास के इलाक़ों में, जैसे न्यू लियारी है, जैसे सुरजानी टाउन है, या जैसे नई कराची है, या जैसे उसके आसपास की दीगर छोटी आबादियाँ हैं, तो इन सब इलाक़ों से अगर कोई में ये बात पहुँच जाए, हमारी कोशिश ये है पहुँच जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे राब्ते में आ जाएँ। और जब वो हमसे राब्ते में आ जाए तो हमें अपने जो तरक्की है, अपना जो काम है, उसको प्लान करने में आसानी होगी और वो जो हम प्लान करके इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो हम बच्चों को मदद करते चले जाएंगे। तो देखिए, हम आपसे ये हमारी अपील है कि इस बात को लोगों तक, ख़ास तौर से मुतल्लिक़ा लोगों तक जिनका ये मसला है, उन तक पहुँचाएँ। और इस काम में ये एक सदक़ा जारिया का काम है जो मैं और मेरे बहुत से दोस्त मिल के कर रहे हैं। उसमें ये ज़ुबैर तनवीर ह्यूमैनिटी इरा के भी शामिल हैं और इसमें आप भी सिर्फ ये करके कि लोगों को बात पहुंचा दें, आप भी सदक़ा जारिया में शामिल हो जाएं। यानी आपने किसी को बात की, उसके यहाँ कोई मसला था किसी बच्चे का, वो यहाँ फ़र्ज़ किए लेके आ गया और फिर उस मसले पर काम शुरू हो गया और बच्चे के हालात में बेहतरी आनी शुरू हो गई, तो आप भी बग़ैर कुछ ख़र्च किए और उस सदक़ा जारिया के काम में शामिल हो जाएंगे। ये मेरी आपसे अपील है और उम्मीद है कि हमारे लिए दुआ भी कीजिए कि हमने बड़ा एम्बिशियस एक प्रोग्राम अपने सामने रखा है कि हम इसे किसी सही जगह तक, दूर तक ले जाने की में कामयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। याद रखिएगा, सदका जारिया सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्लाह की राह में माल खर्च किया और उसका अजर मिला। सदका जारिया ये भी है कि आपने इस वीडियो को शेयर किया और ये वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच गई जिसको बेसिकली इसकी नीड है, तो ये भी सदका जारिया है। स्क्रीन पे ये दिया हुआ नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और ये आपके जो स्क्रीन पे भी एड्रेस चल रहा है, यहाँ पर आप एड्रेस भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम गूगल लिंक, गूगल के जो यहाँ पे लोकेशन है वो डाल देंगे ताकि आपकी यहाँ पे रसाई आसानी से हो सके। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपसे मिलते हैं जब यहाँ पर बच्चों की शोर की आवाज़ हो रही होगी और उनकी थेरेपीज़ की जा रही होंगी, तो फिर हम आपको यहाँ का माहौल भी दिखाएंगे। जज़ाकल्लाह।